اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور ان کا خوب قتل عام کیا۔ بنو خزاع نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاع کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاع کے ایک آدمی عمرو بن سالم نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قریش مکہ اور بنو بکر نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے یا رسول اللہ، اور کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آپ ہماری مدد کیجیے یا رسول اللہ، آپ ہماری مدد کیجیے۔ یہ سن کر آپ نے عمرو بن سالم کو یقین دلایا کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ کو قریش کے پاس بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ قریش ان میں سے کوئی ایک قبول کر لے۔ حضرت زمرہ قریش مکہ کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ کی 3 شرطیں بتائی کہ بنو خزاع کے قتل ہونے والے لوگوں کا خون بہا ادا کر دیں، یا پھر بنو ثقافہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے اور ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حملے کی تیاری کو شروع کر دیا۔ حاطب بن ابی بلتہ نے سارہ نامی عورت کو قریش کے لیے ایک خط بھیجا۔ یہ عورت سانڈ پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارہ نامی یہ عورت بنو ہاشم کی کنیز تھی۔ اس خط میں جنگ کے بارے میں تفصیل لکھی تھی کہ مسلمان قریش پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سارہ نامی عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپا لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اس معاملے کی خبر آپ کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو مدینہ کے راستے میں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک خط ہے، وہ خط اس سے واپس لے آؤ۔ حضرت علی نے راستے میں اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خط ہمارے حوالے کر دو، تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے اس کو ڈرایا تو اس عورت نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، حاطب تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ تو حاطب بن ابی بلتہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بارے میں برا گمان مت رکھیں، میں ابھی بھی مسلمان ہوں۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میرے گھر والے قریش والوں کے پاس ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ قریش والوں پر اچانک حملہ کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرے گھر والے اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں قریش والوں پر احسان کروں اور وہ میرے بچوں پر احسان کریں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم حاطب تم نے سچ کہا ہے، اور آپ نے حاطب بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ قبائل عرب کی فوجیں ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ پہلے بنو غفار، پھر بنو جہینہ اور اس کے بعد بنو حذیل نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے گزرے۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا، یہ انصار مدینہ ہے۔ پھر وہ مبارک دستہ آیا جس میں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے آگے حضرت زبیر بن عوام
موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اعلان فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، اس کو امن دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، اور ساتھ ہی آپ نے طواف کیا۔ بیت اللہ کے قریب اور اوپر 360 بت تھے۔ آپ ایک ایک بت کو ٹھوکر دیتے جاتے اور کہتے جاتے، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو ختم ہونا ہی تھا، اور بت منہ کے بل گرتے جاتے۔ اس طرح بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابیر لے کر کعبہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو آپ کی نظر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مجسمے پر پڑی۔ اس کے علاوہ وہاں کفار کے کچھ روحانی پیشوا کی تصویریں بھی تھیں۔ سب کچھ باہر پھینک دیا۔ جب کعبہ شریف اندر سے خالی ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھی اور ہر طرف تکبیر کہی، پھر آپ نے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کو پکڑ کر خطبہ دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو شکست دی۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف متوجہ ہوئے۔ قریش والے ڈر رہے تھے کہ آج مسلمان ہم سے بدلہ لیں گے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا، یا رسول اللہ، بھلائی کی۔ تو آپ نے فرمایا، جو تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ چابی اب تمہارے پاس ہی رہے گی۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال نے آپ کے حکم سے کعبہ کی چھت پر اذان کہی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله۔ مسجد نبوی سے آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مردوں میں ابو سفیان بن معاویہ اور عورتوں میں ہندہ نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ یوں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی فتح دکھائی۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔